ماحول پہ بلکہ نور و ظلمت کی بے ہم ٹکراؤ کی فضا میں میرا عنوان خطابت ہے رہے ہیں اور ہے فرعون میری کہات میں اب تک مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے یہ بیزا دانشوران ملت میرے سامنے مشکل گھڑی ہے عنوان کی وسعت ہے موضوع کی طوالت کو قلت وقت کی شکایت ہے اور میرے پاس محض چند منٹ ہے لہذا حقائق و واقعات دلائل و شواہد کے ساتھ اپنی بات تفصیل سے کہنا دشوار و مشکل ہے مگر ایک جائزہ تاریخ کے حوالوں اور واقعات کی صداقت کی روشنی میں سرسری طور پر پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی یہ خانقاہ عالم حق و باطل کی آمیزش کا میدان ہے نور و ظلمت آپس میں ٹکراتے آئے ہیں اور یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کی تفصیل ہر عہد و زمانے میں پائی جاتی رہی ہے۔ اگر ہم تاریخ عالم کا جائزہ لیں تو یہ ثابت ہوگا کہ رہے ہیں اور ہے فرعون میری بات میں اب تک یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ تاریخ انسانیت کیا خود کلام پاک ان کے حقائق کو بیان کرتا ہے۔ باطل اگر نمرود کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدائے حق بلند کرتے نظر آتے ہیں جہاں تک کہ آتش نمرود سر پر جاتی ہے اور گلشن حق لہلہاتا نظر آتا ہے اور جب فرعون مصر سر اٹھاتا ہے آسائے موسیٰ اس کے سر پر پڑتا ہے اور کفر و باطل کی تاریکی میں یہ بے فائدہ چمکتا ہے۔ تاریخ بھی بتاتی ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو جم جاتا ہے خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے لہذا حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوبی کے لیے ہر دور زمانہ ہر ملک و علاقوں میں بکل فرعون اور موسیٰ کی مثال آپ پائیں گے ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کے سوداگروں کو سبق سکھانے کو موسیٰ جنم لیتے رہیں گے۔ افسوس کہ آج کا نام یہاں ترقی یافتہ دور ہمارے حق میں بے شمار فرعونوں نمرودوں شیطانوں شدادوں سے بھرا پڑا ہے جو اسلام کے نور کو اپنے کھوپوں سے بچانے اور سازشوں سے ختم کرنے کی عملاً کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ آج مسلمانان عالم کے سامنے ہر ملک میں اپنا ملی تشخص اور ملی وجود کو خطرات لاحق ہے۔ وقت کے نمرود عراق و شام افغانستان و فلسطین جیسے اور مسلم علاقے میں آگ بھڑکا رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کی کئی میراث سے لاکھوں گنا شدید ہے۔ وقت کے فرعون پہ نسل کشی کی مہم پر کٹے ہوئے تھے اور آج کے فرعون پوری قوم کو نیست و نابود کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے لیکن ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا آسمانی پیغام بھی ہمارے پاس ہے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا قرآنی عبادت بھی ہمارے پاس ہے۔ صحابہ کرام کی عملی زندگی میں محفوظ ہے۔ مسلمانوں کی سربلندی کے اسباب و عوامل کے دستاویز بھی باقی ہیں۔ پھر کلام ہے یہ فیضا بھی ہے آسائے موسیٰ بھی ہے اور قرآن مجید کے علماء اصول بھی ہیں یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن اگر ضرورت ہے تو ہمت مردہ کی جوش ایمانی کی عملی زندگی کی اتحاد ملت کی اور یہی سب کچھ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اگر ہم جیسے بیدہ کو کار عادت بنائیں اور عملی مسلمان بلکہ متحد ہو جائے تو شاید سے شیر سا لکھا جائے اے محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی یہ عہد کر لے یہ اس بات پر متفق ہو جائے کہ لاکھ فرعون پیدا ہو جائے لاکھ سازش پیدا کی جائے اگر ہم ایک جگہ متفق ہو جائے تو کوئی فرعون زمانہ ہمارے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔